اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب مولانا شریف تھانوی صاحب کے مخالف ہے، لیکن حیرت ہوگی آپ لوگوں کو کہ جہلمی صاحب جو حرکت الارض کے قائل ہیں تو اس میں مولانا شریف تھانوی صاحب کے نظریات پر ہی ہیں۔ مولانا شریف تھانوی صاحب جو ہیں وہ تو اتنے وسیع النظر تھے کہ مریخ پہ بھی ان کے نزدیک آبادی کا امکان تھا۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، ذرا میں یہ پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ صفحہ نمبر ہے بھی دیکھ لیجئے گا، اور یہ کتاب ہے اشرف الجواب۔ تو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ کیا یہ مشاہدہ ہے کہ آفتاب کو سکون ہے، زمین کو حرکت ہے؟ خیر، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ کس کو سکون ہے اور کس کو حرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن کے مخالف نہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ مگر یہ سوچ لو کہ اتنا بڑا دعویٰ کس بنا پر ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں، مگر ہم کہیں گے کہ الشمس تجری، چونکہ قرآن میں وارد ہوا ہے، اس لیے آفتاب کو ساکن محض ماننے سے گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، بہت سارے لوگ ساکن محض ماننے سے آفتاب کو یعنی شمس کو تکفیر کرتے ہیں، مگر مولانا صاحب یہاں بھی گنجائش رکھ رہے ہیں کہ گناہگار ہوں گے، یعنی کوئی تعویل کر رہا ہوگا وہ۔ زمین کو چاہے آپ ساکن نہ مانیے، متحرک محض مانیے، دیکھ لیجئے، مگر آفتاب کو بھی متحرک ماننا پڑے گا۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ سورہ انبیاء کی آیت 31 ہے، تو اس سے زمین کا سکون ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ حرکت ارض کا ماننا قرآن کے مخالف نہیں؟ اب دیکھیے، مولانا شریف تھانوی صاحب نے کتنا زبردست جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ اس سے نفی حرکت اضطرابیہ مراد ہے، غیر اضطرابی کی نفی نہیں۔ غرض اس کی آپ کو اجازت ہے کہ زمین کو اگر جی چاہے متحرک مانیے، کچھ حرج نہیں۔ اس طرح کی خبر دی گئی کہ آسمان موجود ہے، یہ کون سے مشاہدے کے خلاف ہے؟ اگرچہ میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ آسمان جس کا مولانا تھانوی صاحب بحث کر رہے ہیں، وہ آسمان سے مراد ہیون ہے۔ آسمان یعنی کہ ہیونس، اور جمع کیا ہو جائے گی؟ سماوات یعنی کہ ہیونس۔ یہاں اسکائز اور اسکائی ترجمہ نہیں ہوگا، تو انگریزی میں یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ یہ مسئلے کو انہوں نے اس طرح ہیون اور اسکائی کا کر کے فرق کر دیا۔ بہرحال جی، مولانا شریف تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اور اشرف الجواب، یہ میرے پاس جو ایڈیشن ہے یہ کب کا ہے؟ یہ 1988 کا ہے، 20 اکتوبر 1988۔ آج جہلمی صاحب جو حرکت الارض کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ اسی شخص کی بنیاد پر رکھتے ہیں جس کی تکفیر کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا کلمہ پڑھایا ہوا تھا۔ دیکھ لیں، تو جہلمی صاحب اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ احمد رضا صاحب بریلوی نے جو سکون ارض پر کتاب لکھ دی ہے، حرکت فوز المبین فی رد حرکت زمین۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں زمین کا لفظ جب عربی نہیں ہے تو یہاں کیوں انہوں نے استعمال کیا؟ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ تو دیکھیے، زمین کی حرکت قرآن کے خلاف نہیں ہے، پہلا پوائنٹ، اور یہ بات کتنی وضاحت کے ساتھ مولانا شریف تھانوی صاحب نے بیان کی ہے۔ اور دوسرے کہ جو لوگ ہیلوسینٹرک عقیدے کے قائل تھے کہ سورج متحرک ہی نہیں ہے، ان کو گناہگار کہا ہے، کافر نہیں کہا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ جہلمی صاحب جن سے استفادہ کرتے ہیں انہی کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ جہاں احمد رضا بریلوی صاحب سے استفادہ کیا ہوگا تو وہیں پر ان کی تکفیر بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی انہوں نے۔ تو جہلمی صاحب احسان فراموش ہیں۔ باقی جو کلمہ مولانا شریف تھانوی کی جانب منسوب ہے پڑھانے کا واقعہ، اس پر میں نے بہت بحث کر چکا ہوں، اور اس پر بھی جو دوسری کتاب ہے ان کی سنت الجلیلہ، اس پر بھی میں نے بحث کر چکا ہوں۔ تو پھر میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا کام تکفیر کرنا نہیں ہے، صرف جہلمی صاحب کی غلطیاں دکھانی ہیں۔ دیکھ لیں مولانا شریف تھانوی صاحب نے کیا بات کہی ہے کہ جو نفی حرکت جس سے وہم ہوتا ہے لوگوں کو، اصل میں مراد نفی حرکت اضطرابیہ ہے، نفس حرکت کے مراد نہیں ہے، اور یہ بات عقل میں بھی آتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاز چل رہا ہے تو آپ تو رکے ہوئے نظر آئیں گے نا، اور جہاز اگر ڈولنے لگے گا پھر آپ کو حرکت محسوس ہوگی۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور جہلمی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا تو اپنا اس کا خیال کریں کہ دلائل تو آپ جن کے لے کے چل رہے ہیں ان کی تکفیر کر دے رہے ہیں۔
والسلام تمت